قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں آپ کی خدمت میں دو مسئلے اور اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں. پہلا مسئلہ ہے جس کا تعلق انبیاء کی ذات کے ساتھ ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے جس کا تعلق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ذات کے ساتھ ہے. چونکہ پیغمبر اور صحابہ یہ تاریخی شخصیات نہیں بلکہ مذہبی اور دینی شخصیات ہیں. جب یہ ذہن بن جائے گا کہ صحابہ اور پیغمبر یہ صرف تاریخی شخصیات نہیں بلکہ مذہبی اور دینی شخصیات ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم مذہب اور دین ان سے سیکھیں گے اور تاریخ کو ان کے مطابق دیکھیں گے. اگر ان کے مطابق ہے تاریخ قبول کریں گے، اگر ان سے ٹکرا جاتی ہے تو چھوڑ دیں گے. جب آپ ان کو تاریخی شخصیات سمجھیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ تاریخ کے مطابق ہے یعنی تاریخ کیا کہتی ہے. ہم یہی نہیں کہتے دن کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نبی اور صحابہ کے بارے میں ہمارا دین اور ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. یہ باتیں اچھی طرح سمجھ لیں. نمبر 1 پیغمبر اور نمبر 2 صحابہ کرام. نبوت کی ذات کے بارے میں کئی ایک مسئلے سمجھنے ضروری ہے. بنیادی بات کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ نبی کہتے کسے ہیں، نبی کی تاریخ کیا ہے. جب نبوت کا معنی سمجھ آ جائے تو پھر اگلی بات کو بہت سمجھ آتی ہے. پیغمبر کے معنی ہمیں بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 نبی انسان ہوتا ہے. نمبر 2 مبعوث ہوتا ہے. نمبر 3 معصوم ہوتا ہے. نمبر 4 مفروض ہوتا ہے. کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ 4. نمبر 1 نبی انسان ہوتا ہے. نمبر 2 مبعوث. نمبر 3 معصوم. نمبر 4 مفروض. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ مقرر ہے جس کو ظاہر کرنے کے بعد سمجھ آتی ہے. نمبر 1 پیغمبر انسان ہوتا ہے. نمبر 2 پیغمبر مبعوث من اللہ ہوتا ہے. نمبر 3 معصوم عن الخطا ہوتا ہے. اور نمبر 4 مفروض الاتباع ہوتا ہے. تو یہ نبی کی تاریخ میں بنیادی طور پہ 4 الفاظ ہیں. پہلی بات یہ کہ پیغمبر انسان ہوتا ہے. انسان کسے کہتے ہیں؟ جب یہ بات سمجھ آئے گی تو اگلے مسائل کی سمجھ آ جائیں گے. انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان کی تاریخ کیا ہے؟ اب جو منطق پڑھی جائے وہ کہیں گے انسان کی تاریخ ہے حیوان ناطق. تو میں تو منطقی بات نہیں کر رہا، میں تو مذہبی اور دینی بات کر رہا ہوں. حیوان ناطق کا معنی جو ہوتا ہے مدرک کلیات. ناطق سے مراد بولنے والا نہیں ہے، ناطق سے مراد کلیات کا مدرک ہے. قام عربی میں مطلق کا معنی اور ہوتا ہے، اصطلاحی منطق میں مطلق کا معنی اور ہوتا ہے. لیکن شریعت میں انسان کا معنی کیا ہے؟ انسان اسے کہتے ہیں جو محسوس ہو اور ذو عقل ہو. جو محسوس ہو اور ذو عقل ہو اسے کہتے ہیں انسان. محسوس کا معنی آپ اس کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکیں، ہاتھ لگانا چاہیں تو چھو سکیں، یہ محسوس ہے. اور ذو عقل کا معنی اس کے اندر عقل بھی ہو. اب جب یہ تعریف سمجھ آئے گی تو سارے سوالات ختم ہو جائیں گے. فرشتہ نورانی مخلوق ہے، بشر انسان نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتہ محسوس نہیں ہے. ہمارے کندھے پر کرامن کا دل موجود ہے لیکن ہاتھ لگائیں تو پتہ نہیں چلتا، محسوس نہیں. اور جنات یہ ناری مخلوق ہے، انسان نہیں. کیوں؟ محسوس نہیں ہے. حیوانات محسوس تو ہیں لیکن یہ معقول نہیں.
وہ عقل نہیں ہے. وہ انسان اسے کہتے ہیں جو محسوس بھی ہو معقول بھی ہو چھو بھی سکے عقل بھی ہو اس کا نام انسان ہے. پھر انسان کی دو قسمیں ہیں ایک انسان ناقص ہے اور ایک انسان کامل ہے. ناقص انسان عورت ہے کامل انسان مرد ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ناقصات والا عورتیں فرمایا پوچھا جی کیسے فرمایا ناقصات عقل ہو اور ناقصات دین بھی ہو. ناقصات عقل کو اس لیے ہو کہ کسی بھی مسئلے میں گواہی کے لیے دو مرد چاہیے اور اگر کوئی عورت ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں تو تمہیں شریعت نے آدھے مرد کے برابر شمار کیا ہے. معلوم ہے تمہاری عقل مرد سے آدھی ہے. اور ناقصات دین بھی ہے. پوچھا کہ وہ کیسے میں ہر مہینے میں مرد پورا مہینہ نماز پڑھتا ہے اور تم ہر مہینے میں کچھ نمازیں تمہیں چھوڑنی پڑتی ہیں تو دین بھی کم ہے. تو ایک انسان کامل اور ایک انسان ناقص اور اللہ اس کو نبی بناتے جو انسان بھی ہو اور کامل بھی. اب اس سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ پیغمبر نہ تو نوری مخلوق ہے نہ یہ ناری مخلوق ہے بلکہ بشری مخلوق ہے. پیغمبر محسوس بھی ہوتا ہے معقول بھی ہوتا ہے. نمبر 2 پیغمبر کی تاریخ میں دوسرا لفظ کیا ہے مبعوث. مبعوث من اللہ کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر عبادات سے ترقی کر کے نبی نہیں بنتا بلکہ انتخاب خدا سے ترقی بنتا ہے. عبادات سے اوپر نہیں جاتا اوپر سے نیچے آتا ہے. جسے ہم سمجھانے کے لیے آپ کی زبان میں کہتے ہیں کہ نبوت سلیکشن سے ہوتی ہے نبوت الیکشن سے نہیں ہوتی. الیکشن یہ فرش پہ ہوتی ہیں اور سلیکشن عرش پہ ہوتی ہیں. اس لیے نبی سلیکشن سے بنتا ہے الیکشن سے نہیں بنتا. نبی لوگوں کے انتخاب سے نہیں ہوتا نبی اللہ کے انتخاب سے ہوتا ہے. تو یہ انتخاب خدا بندی ہے جسے کہتے ہیں نبی مبعوث من اللہ. عبادات کی وجہ سے نبی نہیں بنتا نبی سے عبادات نکلتی ہیں. نبی عبادات سے نبی نہیں بنتا نبوت سے عبادات نکلتی ہیں. عبادات سے نبوت نہیں نکلتی. اور آپ اس پر بھی حیران ہوں گے کہ نبوت کا جو کمال ہے وہ عبادت نہیں ہے. نبوت کا کمال یہ علم ہے. حدیث پاک میں العلماء ورثۃ الانبیاء العابدین ورثۃ الانبیاء نہیں فرمایا. عالم کو نبی کا وارث کہا. معلوم ہوتا ہے کہ کمال نبوت یہ علم ہے. کمال نبوت یہ عبادت اور عمل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کسی بندے کا کمال ہی ہوتا ہے کہ اس کا ثانی دوسرا نہ ہو. یہ اس کا کمال ہے. یہ اس کا کمال شمار ہوگا. اب اگر پیغمبر کی کمال عبادات میں ہوتی تو امتی عبادات میں پیغمبر سے آگے نہ بڑھتا. حالانکہ بظاہر عبادات میں امتی نبی سے آگے نکلتا ہے. پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے ایک قرآن ایک بار پڑھا اور ہم ایک قرآن کئی بار پڑھتے ہیں. نبی پورا قرآن اسی وقت پڑھیں گے جب پورا قرآن نازل ہو جائے گا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہوا ہے 23 سال میں. تو جب پورا قرآن مل گیا ہے اب ہی پورا پڑھیں گے نا. تو پورا قرآن حضور پاک نے کتنی بار پڑھا ہے؟ ایک بار. اور ہم پورا قرآن کتنی بار پڑھتے ہیں؟ وہ جیسا کچا اور نالائق قسم کا ہو. میں بھی رمضان میں کم از کم 4 مرتبہ پڑھتا ہوں. پہلے ایک مرتبہ پھیرا دیتے ہیں پھر اس کے بعد دور کرتے ہیں پھر اس کے بعد سناتے پھیرا دیتے ہیں پھر آپ تراویح پڑھتے ہیں. تو 4 مرتبہ تو میں پڑھتا ہوں کسی کھاتے میں نہیں. اب وہ اچھے حافظ ہیں جیسا میلے میں ہیں وہ بتائیں کتنی بار روزانہ قرآن پڑھتے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا ہے. آپ کتنے مسلمان مل جائیں جن نے 50 حج کیے. اللہ کے نبی نے زندگی میں 4 عمرے کیے. کتنے مسلمان ملیں گے جو ہر رمضان میں 60 عمرے کرتے ہیں صبح ایک شام. ایسے ہیں مسلمان ہم نے آپ اسے دیکھیں. میں اس لیے بتا رہا تھا کہ نبی کا کمال علم ہوتا ہے. کیا مطلب؟ عبادات میں تو آپ کو مل جائے گا کہ نبی جتنی کوئی نماز پڑھے اس سے بھی زیادہ پڑھ رہے ہیں. لیکن علم میں ایسا کوئی بندہ نہیں ملے گا جس کا علم نبی کے علم کے برابر ہو. ایسا کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا. حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت والے دور کی عمر 63 سال ہے. حضور پاک کے دور نبوت کی عمر 23 سال ہے. تو 23 سال میں عبادت زیادہ ہوتی ہے. 63 یا 950 سال میں زیادہ ہوتی ہے. لیکن افسر ہمارے نبی ہیں. کیوں؟ اب افسریت کی بنیاد علم ہے عمل نہیں ہے. میں اس لیے بتا رہا تھا کہ کمالات نبوت میں عمل نہیں ہوتا. کمالات نبوت میں علم ہوتا ہے.
شروع ہو جاؤں گا, ہمارا پونا گھنٹہ اس میں لگ جانا ہے. ورنہ میں یہ بات آپ کی خدمت مزید وضاحت سے پیش کرتا کہ انبیاء کا وارث علماء ہیں, انبیاء کا وارث عابدین کو نہیں کہتے. اور اتنی بات تھوڑی سی سمجھ لیں تاکہ اشکال ذہن میں رہ نہ جائے. بظاہر امتی اعمال میں نبی سے آگے نکل جاتا ہے, لیکن حقیقت جو امتی اعمال میں نبی سے آگے نہیں نکلتا. کیا مانا؟ کمیت عمل میں آگے نکل جاتا ہے, کیفیت عمل میں آگے نہیں نکلتا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ نبی پاک کی نمازیں 23 سالہ دور نبوت کی ہیں اور امتی کی عمر 70 سال ہے تو اس کی فرض نمازیں زیادہ سے پڑی ہیں, لیکن پیغمبر کا ایک سجدہ اور امت کی ساری امت کے سارے سجدے بنا لیں تو حضور کے ایک سجدے کے برابر نہیں. یہ دیکھنے میں ایک سجدہ ہے لیکن وزن میں سارے سجدوں سے بڑھ کر, یعنی اگر میزان عدل میں ایک طرف اللہ کے نبی کا ایک سجدہ رکھ دے اور ایک طرف ساری کائنات کے سارے سجدے رکھ دے تو حضور کا ایک سجدہ سب سے اعمال میں وزنی ہوگا. یہ صرف تقلیدی بات نہیں ہے, آپ کے عام تقلیدی ہے, آپ اس کی جو ہمارے کعبے نے لکھا ہے بس ہم نے مان لیا ہے. ہم اکابر کی بات مانتے ہیں اور یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں, تقلید بھی کرتے ہیں لیکن اپنے اکابر کی بات پر تحقیق پیش بھی کرتے ہیں کہ یہ بات ہمارے اکابر نے کیوں فرمائی ہے, یہ بات کیوں لکھی ہے, ایسا جملہ کیوں کہا, یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت نام ہے تواضع کا, عبادت نام ہے, اچھی طرح سمجھ لیں, تواضع, خشوع, تذلل. جس قدر عبادت میں تواضع بڑھے گی نا اسی قدر عبادت کا وزن بڑھ جائے گا. ایک آدمی 2 رکعت پڑھتا ہے بڑے خشوع سے, ایک آدمی 50 رکعت پڑھتا ہے, بدعت دکان صاف کرتا ہے. اب کہاں 50 رکعت ہے کا 2 رکعت, ان 2 رکعت کا ہم اجر 50 سے زیادہ ہے, حجم 50 کا زیادہ ہے لیکن وزن 2 کا زیادہ ہے. نام ہے ہمارے میں کیوں؟ اس لیے کہ ان 2 میں خشوع زیادہ ہے. تو عبادات کا جو وزن بڑھتا ہے کس سے؟ اخلاص سے. نیت اچھی ہو تو آگے نکل جائیں گے, نیت اچھی ہے, اخلاص ہے, تواضع ہے, عاجزی ہے, انتظاری ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھنا. اور تواضع کب بڑھتی ہے؟ عمل کا وزن بڑھے گا اس سے, تواضع, اخلاص سے. جتنا اخلاص تواضع زیادہ ہے تو عمل کا وزن بھی زیادہ ہے. اور تواضع کب بڑھے گی؟ تواضع اس وقت بڑھے گی کہ جب کسی کے دل میں عظمت زیادہ ہو. اگر کسی کی عظمت دل میں کم ہے تو اس کے سامنے تواضع بھی کم ہے, اگر اس کی عظمت زیادہ ہے تو اس کی تواضع بھی اس کے سامنے زیادہ ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہاں کتنے مشاہد علماء تشریف لاتے ہیں تو بیان کے بعد طلبہ مسابقہ کرتے ہیں. جلسوں میں عوام مسابقہ کرتی ہے یا طلبہ کرتے ہیں, مسابقہ ہوتا ہے نا. اب میں نہ کروں تو آپ کے لازمی وقت کو پتہ کر لیتا ہے, وقت کو مدد کر لیتا ہے, لیکن عموماً مسابقہ ہوتا ہے. اب آپ نے مسابقہ میں دیکھا ہے یا ایک بڑے طلبہ دعائیں کے السلام علیکم, جب بعد آدمی چنتے ہیں لیکن آپ کا بھی چنیں بعد مسابقہ کرنے سے آپ کرتے ہیں نا اپنے جسم کو لگانا شروع کرتے ہیں. یہ دیکھا آپ نے کہ اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ مسابقہ کیسے کرتے ہیں, مسابقہ کے ساتھ دیکھتے ہی رہتے ہیں. مسابقہ مجھ سے کہیں کہ دیکھیں گے لڑکوں کو, کیوں؟ مسابقہ تو چھوٹے بچے نے بھی کیا ہے اور مسابقہ بڑے دوران 20 والے بھی کیا ہے, لیکن دوران 20 والا جس طرح توازن سے مسابقہ کر رہا ہے یہ اس کو بچایا جائے. کیوں؟ جو عظمت اس کے دل میں ہے وہ اس کے دل میں نہیں. جتنی عظمت زیادہ ہوگی اسی طرح توازن ہوگی نا. اور عظمت کیسے بڑھتی ہے؟ عظمت بڑھتی ہے معرفت سے. پھر اس کے دل میں اس کی عظمت کام جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں کون ہے, اور اس کے دل میں اس کو پتہ ہے کہ پتہ کون ہے. دلائل سنے ہیں, مزاج دیکھا ہے, عقیدے کو پڑھا ہے, سمجھا جانے کو اسے فائد ہے, عظمت بڑھ گئی. میں جب یہ بہت اچھا پنکھے بند ہو گیا, میں بہت خوش ہوتا ہوں جب شور بند ہو نا, آواز بڑی بات سمجھ آتی ہے. زیادہ نہیں تو آدھے پکے بند کر, جنریٹر چل جائے تو بہت اچھا ہے. آدھے پکے بند کر. بیٹھا نہیں جائے گا. میں تو خوش ہوتا ہوں جتنی گرمی ہو تو سمجھیں گے صحیح. میں کئی جلسوں میں جاتا درسگاہ میں پنکھے بند ہم کہتے ہیں اب ٹھیک ہے, بات تو سمجھ آئے گی نا. پنکھے نہ ہوں تو ٹھیک ہے جی, پنکھے نہ ہوں تو ٹھیک ہے, کم کر لیں. اب بات سمجھ, یا آدھے کر لیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ. میں ایک مدرسے میں گیا
اچھا ایک میں یہ باتیں کیوں سمجھا رہا ہوں، کل آپ نے عالم بننا ہے، خطیب بننا ہے، آپ لوگوں نے لیڈر بننا ہے، سارے تو ہماری طرح کارکن نہیں ہوتا نا، کل میں لیڈر بھی بننا ہے۔ لیڈروں کی بیماریاں ہوتی ہیں، آپ جب بڑے منصب پر پہنچے تو ان بیماریوں سے دور رہیں۔ کسی جگہ پر جائیں تو لوگ بہت استقبال کرتے ہیں، بہت مسافے کرتے ہیں، اور جب دوسرے جائیں تو پانی پلانا والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اب تو استقبال سے چوڑا ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ میں یہاں پر آیا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا کل آئیں اثر چھٹی کا وقت ہو، یہ جو پڑھ رہے ہو بعد میں پوچھتا ہے کہ مولانا صاحب کی طرح جو بیت الخلاء کی طرح، تو اس استقبال کو کیا کرنا ہے جس استقبال ایک کے مطلب ایسا بندہ تلاش کرنے سے کرنے کرتے، اور یہ جو مسافر استقبال والے ہوتے ہیں یہ عظمت کو ایسا نہیں کرتے، یہ دیکھا دیکھی کرتے ہیں۔ یہ جو مسافر استقبال نعرے والے ہوتے ہیں یہ عظمت والے نہیں ہوتے، دیکھا دیکھی ہوتے ہیں۔ 10 وقت کے مسافر ہو گئے، کوئی نہیں اٹھا تو کوئی نہیں اٹھا۔ مجھے اس کا بہت اچھی طرح تجربہ ہے۔ میں ایک مدرسے میں گیا تو اب اتفاق سے میرے پاس گاڑی بیچی تھی، 2-3 گھرمین بھی تھے۔ اب جب مدرسے میں داخل ہوا تو بندوں کے ساتھ پڑھتا ہے نا کہاں بندہ ہے، وہ سارے ملنا شروع ہو گئی۔ میں طلبا کے کمرے میں گیا تو وہاں کے شیخ الحدیث صاحب کا بچہ ہوگا 12-13 سال، میرے ساتھ آ کر بیٹھا، جس نے شیخ الحدیث صاحب کا بچہ میں نے بھی احترام دیا۔ ہم میرے سے پوچھا کہ بچہ مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھے جانتا جو ہے، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ میری سمجھ آ گئی یہ میرا استقبال کیا ہوگا۔ اس کو نہیں پتا میں کون پر 2-3 گھرے ہیں سب میں اس کو پتہ نہیں میں ہوں کون۔ اب بات سمجھتے ہیں، اب تو اس استقبال سے چوڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو میرے ساتھ 3 بار ایسے ہو چکا ہے، اس لیے میں استقبال ہونے نہ ہونے کو محسوس نہیں کرتا کہ آج پوچھ کے ملے ہیں تو آج بیٹھ کے ملے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تواضع کی بنیاد کیا ہے؟ عظمت۔ عظمت کی بنیاد کیا ہے؟ معرفت۔ جتنا پہچانے اتنی عظمت ہوگی۔ اچھا اور معرفت کی بنیاد کیا ہے؟ معلومات۔ جتنی کسی کے بارے میں معلومات ہوگی اتنی پہچان ہوگی، اور جتنی پہچان ہوگی اتنی عظمت ہوگی، جتنی عظمت ہوگی اتنی ہی تواضع ہوگی، جتنی تواضع ہوگی اتنی اہمیت بڑھ جائے گی۔ اب بات اچھی طرح سمجھنا، اللہ کی ذات کے بارے میں جو علم ہمارے نبی کو ہے، ساری کائنات کے لوگوں کو اتنا علم اللہ کے بارے میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جتنا علم ہمارے نبی کو اللہ کی ذات کے بارے میں ہے اتنا کسی اور کو ہے نہیں۔ عرش پر بھی ہے، اللہ کی صفات کو یہاں تک دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، باقی نبیوں کو سنا ہے، حضور کو آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اگلی بات سمجھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے بارے میں ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ ہے تو پھر یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کی معرفت اور نور کو کائنات کے سارے انسانوں سے زیادہ ہے۔ اچھا جب معرفت زیادہ ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ کائنات کے سارے انسانوں سے زیادہ حضور کے دل میں اللہ کی عظمت بھی زیادہ ہے۔ جب عظمت زیادہ ہے تو پھر یہ بات بھی بجا ہے کائنات کے سارے انسانوں سے زیادہ حضور کے دل میں اللہ کی تواضع بھی زیادہ ہے۔ تو جب سارے کائنات کے انسانوں سے حضور کی تواضع زیادہ ہے، عاجزی زیادہ ہے، اخلاص زیادہ ہے، تو پھر یہ بھی مان لیں کہ جب حضور کا ہی سجدہ ہوگا تو جس اخلاص سے یہ ہے اس اخلاص سے سارے کائنات کے سجدے اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو حضور کا ایک سجدہ کائنات کے سارے انسانوں کے سجدوں سے کیوں بڑھ گیا؟ اس لیے کہ جس قدر اخلاص اور تواضع ایک سجدے میں ہے کائنات انسانی کے سارے سجدوں میں نہیں ہے۔ تو جو کیفیت آپ کی ہے نا وہ سارے انسانوں کی کیفیت ملا بھی لیں تو حضور کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اب ہم کہیں گے بظاہر امتی اعمال میں نبی سے بڑھ جاتا ہے لیکن حقیقت میں امتی اعمال میں نبی سے نہیں بڑھتا۔ یہ تحقیق کس کی ہے؟ مولانا محمد قاسم نورپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کہانی کی ہے تہذیب الناس عن انکار اثر ابن عباس کی چھوٹے سے کتاب کے اندر لکھی ہے۔ یہ آپ نے مجھ سے سن لی ہے، اب آپ نے دیکھنا آپ کو تہذیب الناس کا مزہ آئے گا، اور یہ آپ دس ہیں آپ بار بار پڑھیں گے تہذیب الناس آپ کو سمجھ نہیں ہے، اور پھر کہنا کہ مولانا قاسم نورپوری کا تفرد ہے، ان کی ذاتی رائے ہے، شریعت سے کیا تعلق ہے وہ سمجھ میں نہیں ہے، تو پھر تفرد کے رگڑے میں مولانا قاسم نورپوری رحمۃ اللہ علیہ۔ میں بات کیا سمجھا رہا تھا؟ نمبر 1 نبی انسان ہوتا ہے، نمبر 2 نبی مبعوث من اللہ ہے، نمبر 3 نبی معصوم عن الخطا ہے۔ معصوم عن الخطا کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے۔
معصوم کے معنی اللہ اس کو بچاتے ہیں، اللہ نبی سے گناہ ہونے نہیں دیتے، بچا لیتے۔ نمبر 4 نبی مفروض الاتباع ہے۔ مفروض الاتباع کا معنی ہوتا ہے پیغمبر کی ہر بات کو ماننا فرض ہے، سمجھ آئے تب بھی، نہ سمجھ آئے تب بھی، نظر آئے تب بھی، نہ نظر آئے تب بھی، وہ مفروض الاتباع۔ یہ 4 باتیں سمجھ آ گئی۔ اب جو بات میں نے سمجھانی ہے ذرا وہ سمجھیں، وہ ہے معصوم الخطا، نبی معصوم ہے، نبی معصوم۔ ہم پیغمبر کو معصوم کیوں مانتے ہیں؟ اس پر عقلی دلیل بھی سمجھیں اور نقلی دلیل بھی سمجھیں، زیادہ دلائل میں نہیں دیتا، وقت تھوڑا میں تھوڑی سی دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو حضور کی اتباع کرو، حضور کی اتباع کرنا ہے طبیعتن سے، مشتق طبیعتن سے۔ طبیعتن جانور کے اس معصوم بچے کو کہتے ہیں جو اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ اور میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جو یہ نہیں سمجھتا، جو یہ نہیں دیکھتا کہ میری ماں کیوں جا رہی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کدھر جا رہی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری ماں کیوں جا رہی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں کدھر جا رہی ہے۔ آپ گاڑی سڑک پہ لے جا رہے ہیں، آگے گائے بھی ہے، ساتھ بچہ بھی ہے۔ اب جدھر گائے جاتی ہے بچہ ادھر دوڑتا ہے، گاڑی آگے، گائے دوڑی روڈ کی طرف تو بچہ روڈ کی طرف، گائے دوڑی کھیت کی طرف تو بچہ، وہ یہ نہیں دیکھتا ماں کدھر کیوں جا رہی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ماں کدھر جا رہی ہے۔ تو اتباع کا معنی یہ ہے کہ تم نے یہ نہیں دیکھنا میرے محمد نے کیوں کیا ہے، تم نے دیکھنا ہے میرے محمد نے کیا کیا۔ یہ ہے اتباع۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہیں دیکھنا کیوں کیا، آپ نے دیکھنا ہے کیا کیا ہے۔ بس اس پر آ جاؤ گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کر لے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ یہ شرط ہے اتباع کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ اتباع ایسے بندے کی جا سکتی ہے نا کہ جس کا ہر کام ٹھیک ہو، جس کے کچھ کام ٹھیک ہو کچھ کام غلط ہو، تو ہم تحقیق کریں گے نا یہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے تو مان لیں گے، نہیں ٹھیک تو نہیں مانیں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتباع کا معنی ہے سمجھ آئے تو بھی، نہ سمجھ آئے، نظر آئے تو بھی، نہ نظر آئے تو بھی آپ نے اتباع کرنی ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب اس کی ساری باتیں ٹھیک ہوں۔ اگر کچھ باتیں ٹھیک ہوں کچھ باتیں غلط ہوں تو پھر اتباع نہیں ہوگی، پھر تحقیق ہوگی۔ اگر ٹھیک ہوگی تو مان لیں گے، نہیں ٹھیک ہوگی تو نہیں مانیں گے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ پیغمبر کی زندگی ایسی ہوتی ہی نہیں ہے کہ کچھ باتیں ٹھیک ہوں کچھ باتیں غلط ہوں، کچھ کام ٹھیک ہوں کچھ کام غلط ہوں، کیونکہ نبی کی ساری باتیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں اور نبی پاک کے سارے کام بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر کی اتباع کی جاتی ہے اور اس کے بغیر اللہ کی محبت مل نہیں سکتی۔ اللہ کی جو محبت ملتی ہے وہ نیک کاموں سے یا غلط کاموں سے؟ تو اگر نبی کے کچھ کام نیک ہو کچھ کام غلط ہو تو پھر ان کی اتباع سے اللہ کی محبت کیسے ملتی؟ تو محبت اللہ کی کیسے ملتی ہے؟ کچھ باتیں ٹھیک کریں کچھ باتیں غلط کریں پھر ملتی ہے۔ اللہ کی محبت ملے گی جب سب باتیں ٹھیک ہے۔ تو اگر پیغمبر کی کچھ باتیں ٹھیک ہے کچھ غلط ہے تو پھر پیغمبر کی اتباع سے اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ اتباع پیغمبر پہ اللہ کی محبت ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے سارے اعمال بھی ٹھیک ہیں اور نبی کے سارے اقوال بھی۔ اب میری بات سمجھ آ گئی؟ اصلی بات سمجھ اس کو ذرا۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے زمین کے بنے مٹی کے بنے جسم سے، توجہ رکھنا، اور آسمان سے آئی روح سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو انسان دو چیزوں کا نام ہے، مٹی کا بدن ہے آسمانی روح، مٹی کا بدن ہے آسمانی روح ہے۔ تو یہ مٹی آسمان اوپر ہے، اس کے معنی کہ جسم جدھر سے آیا ہے روح ادھر سے آئی ہے۔ اب کچھ خوراک چاہیے آدمی کے بدن کو زندہ رہنے کے لیے اور کچھ خوراک چاہیے انسان کی روح کو۔ روحانی خوراک اور ہوتی ہے، جسمانی خوراک اور ہوتی ہے۔ تو جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے تو جسم کی خوراک بھی اللہ نے مٹی سے بنائی ہے۔ روح چونکہ آسمان سے آئی ہے تو
تو روح کی خوراک بھی اللہ نے آسمان سے، وہی کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے۔ اگر جسم بیمار ہو جائے تو جسم کو دوا چاہیے، کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہے تو جسم کی دوا بھی مٹی سے ہے۔ اگر روح بیمار ہو جائے تو روح چونکہ آسمان سے آئی ہے، روح کی دوا بھی آسمان سے آتی ہے۔ جسم بیمار ہو جائے اسے بھی طبیب چاہیے، اور روح بیمار ہو جائے اسے بھی طبیب چاہیے۔ جسم کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ جسم کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ اور طبیب جس مرض کا معالج ہو، اس مرض میں مبتلا ہونا طبیب کا عیب ہوتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا ہونا طبیب کا، آپ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میرے دادا ابو کے لیے دعا فرمائیں، ان کو پیچس کی بڑی سخت تکلیف ہے، تو میں کہتا ہوں سرگودا بھیجے، ہمارے پاس بہت اچھے حکیم ہیں، ان کا علاج کرا دیتے ہیں۔ آپ بڑے خوش ہوئے سرگودا لے کر آئے۔ جب حکیم کے مطلب اور دوا خانے میں آپ بیٹھے تو 5 منٹ بعد حکیم صاحب اٹھ کے اندر چلے گئے۔ آپ واپس آ کر بیٹھے 5 منٹ بعد پھر چلے گئے، پھر بیٹھے پھر چلے گئے۔ آپ نے کسی سے پوچھا یہ حکیم صاحب بات سنتے ہمارے کیوں نہیں؟ انہیں کہتے ہیں کہ میں نے پیچس لگ گئے۔ آپ اس حکیم سے علاج کرائے، ہاں میرا دل کھٹا ہو گیا، ہم مولانا صاحب کی بات مان کے سرگودا آ تو گئے ہیں، لیکن سچی بات ہے حکیم سے اپنے دادے کے علاج کرانے کو دل نہیں کرتا۔ ہمارا دادا تو 2 گھنٹے بعد گھر پر بلا جاتا ہے، پریشان ہے، اور یہ تو ہر 5 منٹ بعد جاتا ہے۔ اب آپ تو طبیب جس مرض کا معالج ہو، اس مرض میں طبیب کا مبتلا ہونا عیب ہے یا خوبی ہے؟ تو ڈاکٹر حکیم امراض جسمانیہ کا معالج ہے، تو جس مرض کا یہ علاج کرے اس مرض میں خود مبتلا ہو، یہ ڈاکٹر حکیم کا عیب ہے۔ اور پیغمبر امراض روحانیہ کا معالج ہے، اور مرض روحانی کا نام گناہ ہے۔ اگر پیغمبر خود گناہ کرے تو طبیب روحانی مرض روحانی مبتلا ہو جائے، یہ پیغمبر کا عیب ہے۔ اس لیے اللہ پیغمبر کو اس روحانی مرض سے بچا لیتے ہیں تاکہ پیغمبر کے در عیب نہ آئے، پیغمبر صرافت کمال نہ ہو۔ روحانی بیماری کا نام گناہ ہے، تو اللہ پاک اپنے نبی کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اب دیکھو شریعت بھی کہتی ہے نبی معصوم ہے، اور عقل بھی کہتی ہے نبی معصوم ہے۔ ہمارے مسئلے شریعت کے مطابق ہے اور ہمارا مسئلہ عقل کے مطابق ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی، دونوں نبی معصوم ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جو کہتے ہیں نبی معصوم نہیں ہے ان کے کچھ اشکالات ہیں۔ نبی معصوم کیوں نہیں؟ ان کا ایک اشکال یہ ہے، حضرت آدم پہلے انسان بھی ہے اور پہلے نبی بھی ہیں، تو آدم علیہ السلام نے گناہ کر لیا تھا، اگر نبی معصوم ہے تو آدم سے گناہ کیسے ہوا؟ ہم اس کا جواب دیتے ہیں جو قرآن میں ہے۔ قرآن نے جواب دیا فنسیا آدم، آدم کو خدا نے حکم دیا تھا اور آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اور بھول کر بندہ کام کرنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ جو کہتے ہیں گناہ کو پھر اعتراض کرتے ہیں، اچھا اگر یہ بھول جانا گناہ نہیں تھا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو ڈانٹا کیوں ہے؟ اور پھر آدم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ظلم بھول کر کام کرنے کو نہیں کہتے، جان بھول کر غلطی کرنے کا نام ظلم ہے۔ آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تھا۔ بات سمجھے؟ ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، وہ نبی ہیں، اور ہم بھی بھول جاتے ہیں، ہم امتی ہیں۔ ہمارا بھولنا اور ہے اور آدم علیہ السلام کا بھولنا اور ہے، نبی کا بھولنا اور ہے، امتی کا بھولنا اور ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں پہلے مثال دیتا ہوں پھر دلیل دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ مثال سمجھے، روزہ جب نماز دیکھیں، اگر اپنی روزہ رکھ لے اور روزے میں بھول کر کھا لے، مجھے آپ بتائیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اگر آدمی روزہ رکھے اور بھول کر پی لے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اچھی طرح بات سمجھیں، روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اچھا اگر نماز پڑھے اور نماز کے دوران بھول کر باتیں شروع کر دے، نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں؟ اب میرا سوال یہ ہے، اگر بھول جانا معاف تھا تو نماز کیوں ٹوٹی؟ اور اگر بھولنا معاف نہیں تھا تو پھر روزہ کیوں نہیں؟ اگر بھول جانا معاف تھا تو پھر نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ اور بھول جانا معاف نہیں تھا تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ نماز ٹوٹ گئی بھول کر بات کرنے سے، اور بھول کر کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹا۔ اب آپ کیا کہیں
یہ بھول جانا معاف ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں معاف ہے، میں تو پھر روز تو پھر نماز کو ٹوٹی ہے. آپ کہتے ہیں معاف نہیں ہے، میں تو پھر روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ آپ پھنس گئے نا دونوں جگہ. کہتے ہیں کہ آدمی تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے ایک دے دی ذمہ دار کو، ایک دے دی کمار کو. ایک دے دی ذمہ دار کو اور ایک دے دی کمار کو. سال گزرا تو ماں نے کہا کہ جا کر بیٹیوں کا پتہ کر. ارے بیٹیوں کا پتہ کرنے کے لیے گیا. پہلے اس کے پاس گیا جو ذمہ داروں کی دی تھی. اس نے کہا بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابا دعا کر اللہ بارش کرے. بارش کرائے گی تو فصل نہیں ہونی، مر جائیں گے، پورے سال کا اناج ہمارا نہیں ہوگا. اس نے کہا اللہ بارش، چلو اس کی بات سن لی. دوسرے دن دوسری بیٹی کی آ گیا. اس نے کہا بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابا دعا کرنا بارش نہ تھی. بارش تھی گئی کہ پتھر سارے ٹوٹ جانے، مر جائیں گے، سال کا رزق یہی ہے. جب واپس آیا تو بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا تجھے شوق تھا ایک ادھر دینی ایک ادھر دینی ہے، میں کہتا تھا ایک ہی جگہ ضرور دے دے. اور بیوی نے کہا ہوا کیا تھا؟ اس نے کہا ایک مرتی ہے ایک بچتی ہے. ہوا کیا تھا؟ بارش ہوگی تو تمہیں آدمی مر جانی ہے اور نہ ہو تو ذمہ داری مر جانی ہے. اب بتا میں کیا کروں؟ اب آدمی کدھر جائے ادھر جائے، بات سمجھ آ گئی. اب بتائیں بھول جانا معاف ہے یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں 2 سوال، آپ کہتے ہیں معاف ہے 2 سوال. بس کیا نا ہم کہتے ہیں روزے کے بھولنے کا معاملہ الگ ہے اور نماز کے بھولنے کا معاملہ الگ ہے. روزے دار کے ذمہ کئی کام ہیں. روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، اپنے کام بھی کرنے ہیں، سب کام اس نے کرنے ہیں. اور جب آدمی کے ذمہ کئی کام ہوں اور ایک کام بھول جائے، یہ قابل اعتراض نہیں ہے، یہ قابل اعتراض نہیں ہے. اور نماز والے کے ذمہ ایک ہی کام ہے، اللہ سے باتیں کرنا، اور تو کوئی کام نہیں. بھول کر لیا ہے، کپڑے بدل لیے ہیں، ٹیلی فون آف ہو گیا ہے، سبوں کی چھٹی ہو گئی ہے، سارے کام چھوڑ دیے. کتنے کام ہے اس کے ذمہ؟ ایک کام ہے. کیا کرے اللہ سے؟ اس نے اللہ چھوڑ لوگوں سے بات شروع کر دی. یہ قابل اعتراض ہے کہ ہے؟ دونوں بولے تو نہ دونوں میں نہیں ہے، لیکن ایک کا معاملہ قابل اعتراض ہے، دوسرے کا معاملہ قابل اعتراض ہے. ایک تبدیل کے مستحق ہے، دوسرا تبدیل کا مستحق نہیں. مثال سمجھیں، آپ کے یہاں مدرسے میں مہمان آئے اور مہمانوں کو کھانا پکانا. آپ نے دانیہ کے بچے کو لیا، دکان کو بھیج دیا، اس کے آگے 200 روپئے دے دیا. استاد جی کیا ہوا؟ آپ نے کہا ٹماٹر 10 روپئے کا، ادرک 10 روپئے کا، دھنیا 10 روپئے کا، لہسن 10 روپئے کا، پودینہ 10 روپئے کا، اور ساتھ ہری مرچ 5 روپئے کی، 15 چیزیں گنوا دی. واپس آیا تو اس کے اندر مرچیں نہیں تھی. آپ نے کہا مرچیں کیوں نہیں لایا؟ کہتے ساری بھول گیا. استاد کہتے کیا دوبارہ نہیں کرا؟ مہمان آ کے کھانا شروع ہو گیا. تو آپ لڑکی کو بولا اس کی اور چیز، میں کہتے دہی چاہیے. آپ نے کہا 15 روپئے 2 لیٹر دہی لے آیا. وہ واپس آنے کا دہی لایا، کہتے میں بھول گیا. اب کیا کریں؟ ایک کام کرو، ایک تجھے کام کر دہی لا، اتنا کچھ ذہن ہے وہ بھی بھول گیا. آپ غصے ہو گئے یا نہیں؟ بولتے ہیں بھائی ایک ہی دن میں کام تھا وہ بھی بھول گیا. تو روزے دار کی مثال ہے کئی کاموں والے، اور نمازی کی مثال ہے ایک کام والے. کئی کام والا ایک کام بھول جائے تو ترکیب نہیں ہوتی، اور ایک کام والا ایک ہی کام بھول جائے تو یہ میں طالب علمی کی بات اس وقت نکالتا ہے. فیصلہ بات پڑھتے تھے تو ایک لڑکے کو ہم نے وہ کاڑے بھیجا کسی کام کے لیے. اس وقت موبائل نہیں ہوتے، اس نے کاڑے جا کر کسی کو سے فون کیا، میں بھول گیا مجھے کیوں ہو جاتا، اب مجھے کام ہوتا ہے. جامعہ تشہیر میں شاید آپ بھی کبھی جائے نا، جامعہ تشہیر ہمارے ہے مجھے خالد. میں جامعہ تشہیر تدریس سالسہ والے ساتھ چھٹیوں میں 15 دن بیٹھا رہا تو یہ لڑکے ہمارے ساتھ سر پڑھتے، بڑا عجیب تھا. حضرت رشیدہ رحمۃ اللہ علیہ سالسہ کنز والے صاحب کی بات کرو، مجھے شامیہ کا مطالعہ شروع کرایا اور ہدایہ رابع مجھے موسیٰ کے ساتھ بتلایا، اور صرف کے اجرا کے لیے اولا والا مجھے بتایا سالسہ میں تھا کہ صرف کا اجرا سے کرو، اس میں ہدایہ رابع پڑھو اور ساتھ آپ شامیہ کا مطالعہ کرو. یہ کنز والے صاحب کی بات ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں مجھ پر کتنا اعتماد کرتے ہو. مجھے کہا مفتی عبدالرحیم صاحب نے کہ آپ شامیہ کا مطالعہ شروع کرو، اور اس سبق کیسے بھی سن لو جو مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ تخصص والوں کو پہلا سبق پہلے پڑھاتے تھے، پھر ریکارڈ کرا دیا کہ اس ریکارڈ شدہ سبق کو سن لیا سنو. میں نے کہا میں کچھ سال کر دی ہوں. انہوں نے کہا یہ میرا انتخاب نہیں، مفتی رشید احمد صاحب کا فیصلہ ہے کہ اس چھٹیوں میں
تخصص کی تیاری کرو. کم زور سال کی بات نہیں کرو. آپ اندازہ کریں کتنا پیار کرتے ہیں. یہ مولی خالد صاحب تھا. اس کسی میں حضرت نے کام لگایا. مولی خالد یہ کام کرا. دوسرے دن پھر پوچھا حضرت کا کمرہ اوپر ہے تو نیچے 11 بجے آ کر اس کے حفرت العلماء کا اس میں علماء بیٹھتے ہیں. کہتے میں حضرت بھول گیا ہوں پر میں لکھ لوں. ٹھیک. جسے پھر پوچھا خالد کام کیا ہے خالی بھول گیا پر میں لکھ رہا تھا اس نے لکھنے بھول گیا. چلو مسئلہ یاد ہے. اب بات سمجھ آ رہی. اب بات سمجھنا روزے دار کے ذمہ ایک کام ہے. اگر ایک کام بھول گیا تو اس کو ڈانٹ نہیں پڑتی. نمازی کے ذمہ ایک ہی کام کا بھول گیا تو ڈانٹ یہی ہے دوبارہ پڑھ لو. لیکن گناہ وہ بھی نہیں گناہ یہ بھی نہیں. نبی کی مثال نمازی کی طرح ہے اور امتی کی مثال روزے دار کی طرح ہے. امتی کی مثال روزے دار کی طرح ہے اور نبی کی مثال نمازی کی طرح ہے. نبی عالم مشاہدہ میں رہتا ہے اور امتی عالم نبوت کے اندر رہتا ہے. عالم نبوت اور کام کئی کو بھول گئے تو ڈانٹ نہیں ہے. عالم مشاہدہ میں اور کام ایک اس کے ذمہ لا تقرب هذه الشجرہ باقی جو دل رہ کر اور اس کو بھی بھول گئے. آدم کو ڈانٹ پڑی ہے. آدم تمہارے ذمہ ایک کام تھا کم از کم تمہیں تو نہیں بھولنا چاہیے تھا نا. آدم کی مثال نمازی کی ہے. ہماری مثال روزے دار کی ہے. روزے دار بھول گئے تو ڈانٹ نہیں پڑتی اور نماز والا بھول گئے تو ڈانٹ بڑھ جاتی ہے. گناہ وہ بھی نہیں ہے گناہ یہ بھی نہیں. گناہ وہ بھی نہیں گناہ یہ بھی نہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں آدم اسلام کی تنبیہ تھی نا اس لیے کہ ایک ذمہ کام تھا وہ کیوں بھولے. یہ ڈانٹ تھی گناہ نہیں تھا. پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا قرآن کریم میں بات ایسے الفاظ ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے گناہ کیا ہے. یہ ربنا ظلمنا بھی دیکھ لیں. اور ایک ہے سورۃ الفتح میں غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کے پہلے اور بعد والے ذنب سارے معاف کر دیے. اب بات کرتے ہیں کہ ذنبوں کو مانا اگر نبی سے گناہ نہیں ہوا تو خدا نے کیسے معاف کر دیا ہے. معلوم ہوتا ہے ہوا ہے لیکن اللہ نے معاف کر دیا. اب بات سمجھیں اچھی طرح سے سمجھیں. اس کا مطلب کیا ہے سننا. میں دو مطلب بتا دیتا ہوں تاکہ آپ جواب دے بیٹھیں. ایک مطلب اس کا یہ ہے. ایک مطلب مہمان آیا اور مہمان نے پوچھا یہ آپ یہ چائے پسند کریں گے یا بوتل. تو مہمان ہم جیسا تھا اس نے 4 بوتل دونوں چھوڑ دیا. کہا کہ ایک کپ دودھ چاہیے. بعض بزرگ مجبور ہوتے ہیں ایک کپ دودھ چاہیے. کیسا دودھ پسند کریں گے. مہمان کو دن گرم دودھ چاہیے. تب مولانا مفتی صلی اللہ صاحب نے گھر بھیج دیا اپنے کہ ہمارے گھر جاؤ وہاں بھینسوں کا تازہ دودھ ہوگا یا گائے کا گھر والے نے بھی ایک کپ دودھ دے دیں اور فون پہ کہہ دیا کہ دودھ دینا شیشے کے گلاس میں. اب جب وہ لے کر آیا تو اس کو چھوٹا لگا تو دودھ گر گیا شیشے کا گلاس ٹوٹ گیا. وہ بڑے افسوس پر جنت شرمندہ ہو کر کہتے ہیں استاد معاف فرمانا مجھ سے غلطی ہو گئی. استاد کہتے ہیں جاتے کلاس میں پڑھا جو ساری غلطی ہو گئی. تو کیا غلطی ہوئی. جان بوجھ کے گرایا ہے. کہا نہیں جی. چھوٹا جان بوجھ کے مارا ہے. کہا نہیں پھر کیا غلطی ہے تیرا تھوڑا قصور ہے. وہ پھر بھی کہتے ہیں استاد جی آپ مجھے معاف کرا. اب مہمان سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں میں کہ تو نہیں مفتی صاحب کا لڑکا ہے نا ہے تو چھوٹا ہے بڑا صحیح ہے بڑا ذکی اس بڑی اس کی تیز ہے. تو میرا خیال ہے اس سے قصور تو نہیں ہوا. آپ اس بچے کی خوش دلی کے لیے کہہ دیں میں نے معاف کیا. جب مفتی صاحب کا بیٹا قصور تو نہیں ہے تو کہتا ہے قصور ہے چل میں نے معاف کیا. وہ خوش ہو کر جاتا ہے کہ مجھے استاد نے معاف کر دیا. اللہ کے نبی توجہ رکھنا اللہ کے نبی یہ جو اس نے کہا نا کہ مجھ سے غلطی ہو رہا غلطی تھی نہیں اور استاد نے اس کے لفظوں میں قرآن کر کہہ دیا کہ یہ جو تم نے غلطی کیا میں نے معاف کر دیا. غلطی تھی نہیں وہ غلطی کہہ رہا تھا نا اسی کے لفظوں کو نقل کر کے کہا کہ غلطی ہے لیکن جسے تو غلطی کہتا ہے میں نے معاف کر دیا. اگر پیغمبر کوئی کام بھول کر بھی کر لے وہ گناہ ہوتا نہیں ہے اور پیغمبر پھر بھی اپنی شان کے لائق کہتا ہے اللہ مجھے بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے کر لیا ہے میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں آپ مجھے معاف فرما دیں. اللہ پیغمبر کے الفاظ نکل کر کے فرما دیتے ہیں یہ گناہ بنتا تو نہیں ہے لیکن اسے تو گناہ کہتا ہے نا ہم اسے بھی معاف کریں. ہم نے اسے بھی نبی کے لفظ نقل ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں سچ میں گناہ کر دیا ہے. دوسرا جواب اس کا ذہن کی فرما لے غفرہ غفران سے. غفران کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا. عربی زبان میں غفران کا معنی کیا ہے غافر ڈھانپ لینا. اور ذنب کا معنی ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا. ذنب کا معنی ہوتا ہے
تم عربی زبان سام کسے کہتے ہیں تم کو، اور تم جسم کے بعد ایک اضافی سی چیز ہوتی ہے جسم کے پیچھے لگی ہوتی ہے، تو جس طرح تم جسم کے پیچھے ہوتی ہے اسی طرح وہ الزامات جو انسان کو پیچھے سے الزام تھوپے جاتے ہیں اس الزام کو بھی عربی زبان میں زبر کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ زبر. اللہ کے نبی پر الزامات بولتے ہیں، یہ شاعر ہے، یہ کاہن ہے، کہتے ہیں نا یہ ساحر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، الزامات بہت لگاتے تھے. تو جب مکہ فتح ہو گیا نا اللہ نے فرمایا اب آپ کی حیثیت بدل گئی ہے، اب آپ فاتح ہیں، اب آپ کے زیر سایہ نہیں ہیں. غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. جو پہلے الزامات لگائے گئے فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد یا مکہ مدینہ ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد، یہ جتنے الزامات لگائے گئے نا اس فتح مکہ کے بعد سارے چھپ گئے ہیں. اب یہ تجھے مانیں گے، کوئی بھی الزام لگانے کی ضرورت نہیں کرے گا. اب تیری حیثیت بدل گئی، اب تیری حیثیت بدل گئی. اب اس کو قرآن تو نہیں کہتے نا. اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ تب ہے جب آدمی کو قرآن کا ترجمہ کرنا آتا ہو. بعض لوگ ترجمہ نہیں کرتے چونکہ کر نہیں سکتے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، قرآن کی ترجمانی کی ہے. تمہیں نہیں سمجھ آئی؟ ایک مفسر نے کیا لکھا ہے کہ میں نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، قرآن کی ترجمانی کی ہے. ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے، ترجمانی غلط بھی ہو تو جاتی ہے. رائٹر والے آتے ہیں ان کے غلطی بیان کے ہوتا ہے، پشت والا ترجمہ کرتا ہے، وہ ترجمہ نہیں کرتا، ترجمانی کر رہا ہوتا ہے اور کتنی گڑبڑ درمیان میں ہوتی ہے. ابو العلا مودودی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، ترجمانی کی ہے. وہ خود لکھتا ہے میں نے ترجمہ نہیں کیا، میں نے ترجمانی کی ہے، کیونکہ ترجمہ کرنا نہیں آتا تھا. یہ ربنا ظلمنا میں پھنسا ہے، ان زمبیگا میں پھنسا ہے، کسی اور جگہ پھنسا ہے. تو پھر یہ مان لیا ہے کہ نبی معصوم نہیں ہوتا. کبھی کبھی اللہ پردہ اس کو اٹھا کے نبی سے بے ارادہ گناہ کرا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے بچ رہے. تو یہ ترجمانی بھی تو نہیں ہے اس وقت بھی. اب بتاؤ قسمت انبیاء قرآن سے ثابت ہے کہ تو جو قرآن کا ترجمہ نہیں کرتا وہ نبی کو معصوم نہیں مانتا، تو لفظوں کا ترجمہ کر نہیں سکتا، عنوان ترجمانی دے دیتا ہے کہ میں نے قرآن کی ترجمانی کی ہے. ترجمانی صحیح وہی کر سکتا ہے جو ترجمہ سمجھتا، جو ترجمہ. اور جس زبان کی ترجمانی ہو رہی ہے نا وہ زبان کے محاورے سمجھے، اس زبان کے محاورے نہ سمجھے نا تو ترجمانی بھی نہیں کر سکتے. یہ بات اچھی طرح سمجھے، اس زبان کے محاورے نہ سمجھے تو ترجمانی بھی نہیں کر سکتے. اب مودودی صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ہاتھ صاف کیے. بسم اللہ پہ بسم اللہ پڑھیے، نہیں سمجھتے؟ بسم اللہ پہ بسم اللہ پڑھیے نا، بسم اللہ پہ ہاتھ صاف کیے. مودودی صاحب نے بسم اللہ پہ بسم اللہ پڑھ دی. آپ کو کیا اب یہ ہمارے محاورے ہیں، بسم اللہ پہ بسم اللہ پڑھیے. سمجھ آ رہی؟ پھر کھانے پہ بسم اللہ پڑھو، کہتے ہیں کھانا کھا لو، کہتے ہیں آپ بسم اللہ پڑھو. ہمیں پتا تو کھا رہا ہوتا ہے. اب جب بسم اللہ پڑھو ہمارے کہ آپ کھانا شروع کرو، تو ہمارے کسی کام کو شروع کرنے کو ہمارے محاورہ کیا ہے، کیا کہہ دیتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھو. ہمارا محاورہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ کھا لو. تو مودودی صاحب نے بسم اللہ پہ بسم اللہ پڑھی ہے، اس نے بسم اللہ کو صاف کیا. آپ کے جمہور کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کوئی بھی ترجمہ قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں تو لفظ ہوں گے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور آپ سب کو یاد ہے. رحمان کا معنی بڑا مہربان اور رحیم کا معنی، یہ فرق کیوں ہے؟ بڑا مہربان ہے ہمارا، یہ فرق کیوں ہے؟ ایک کا معنی بڑا مہربان، ایک معنی ہے ہمارا، یہ کیوں فرق ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ الرحمان کا معنی الگ ہے، الرحیم کا معنی الگ ہے. الرحمان کسے کہتے ہیں؟ الرحمان کہتے ہیں عام الرحمہ، عموم. الرحیم کہتے ہیں تام الرحمہ، تمام. الرحمان کہتے ہیں کہ جس کی رحمت عام ہو، جس سے ہر کوئی فائدہ ہو. اور رحیم کہتے ہیں کہ جس کی رحمت تمام ہو، ہر کوئی تو نہیں لیکن جس کو ملے اس کو پورا ملے، اسے کہتے ہیں الرحیم. سمجھ آ رہی؟ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور اس کی جیب میں کتنے ہیں جی؟ اس کی جیب میں 10,000 ہے. اور اگر میں جامع خارجہ والوں کو پیسے دینے ہیں تو 10,000 روپئے بھی تو دیتے جاؤ، سب کو مل گیا نا. ایک آدمی میرے پاس 10,000 ہے لیکن میں نے صرف اس کو دینے جو بغل ہے ایک کو دینا. اب یہ جو 10,000 روپئے سب کو دیے نا، اسے رحمان کسی میں سمجھانے کے لیے کہہ دو کہ سب کو کچھ ملا ہے. اور جسے 10,000 ملا ہے اس کے بعد 10 تھا اس نے سارا دے دیا، لیکن سب کو یا ایک کو بولو. تو رحمان کا تعلق سب کے ساتھ ہوگا نا، اور رحیم
رحیم کا تعلق ایک کے ساتھ. اب بات سمجھو, رحمان اللہ دنیا میں ہے, رحیم اللہ آخرت میں. الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ. کیوں؟ دنیا میں جو اللہ کو نہیں مانتا نا اس کو بھی زندگی مل جاتی ہے. یہ اللہ کی رحمت, اللہ کی, جو اللہ کو گالیاں دیتا ہے پانی کو صرف مل جاتا ہے, یہ اللہ کی رحمت. جو سود کو حلال کہتا ہے اس کو بھی چل پڑتا ہے, یہ کیا اللہ کی رحمت ہے. حرام خور کو ملتا ہے, زانی مشرک بے ایمان کو ملتا ہے, لیکن قیامت کے دن پانی کے قطرے کسی کافر کو مل جائیں گے. وہاں رحمت ہر کسی کو نہیں ملے گی, جس کو ملے گی نا اس کو پوری ملے گی. اور وہ کون ہوں گے؟ مسلمان. اللہ ایسے پورے مسلمان. اس لیے ہم کہتے ہیں الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ. اب ذرا ترجمہ سمجھنا. اللہ بڑا میں کیا کہتے ہیں؟ بڑا. آگے نہایت کا مطلب ہے انتہا, مکمل, اخیر. اللہ بڑا مہربان بھی ہر کسی کو دیتا ہے. اللہ نہایت مہربان بھی ہے, ہر کسی کو تو نہیں لیکن جس کو دیتا ہے وہ دیتا ہے. انتہا کر دیتا ہے دینے کی. تو انتہا اللہ دینے کی کیا کرے گی دنیا میں یا آخرت میں؟ اور دنیا میں ہر کسی کو دے دیں گے. اب بتاؤ رحمان اور رحیم کا معنی ایک ہے یا فرق ہے؟ اب ترجمہ نہیں سمجھ, یہ تو میں نے ترجمہ کیا ہے. اب آپ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا. اب وہ نے ترجمانی کی. ترجمانی, وہ ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے عربی زبان میں ایک لفظ سے ایک معنی ادا کرنا چاہتے ہیں اور وہ لفظ اس معنی کے اندر مبالغہ جتنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتا, تو اس کے آخر میں ایک لفظ اور بڑھا دیتے ہیں جس کا اپنا تو معنی نہیں ہوتا, مکمل ہوتا ہے, لیکن پہلے لفظ کے معنی میں زیادتی کر دیتا ہے, مبالغہ کر دیتا ہے. رسول سمجھ گئے اردو کی طرح. رسول کیا ہے؟ ایک لفظ ہم لاتے ہیں ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے, لیکن جتنا ادا کرنا چاہتے ہیں وہ لفظ کا معنی ادا نہیں کرتا. اس میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ایک اور آگے لفظ بڑھا دیتے ہیں جس کا اپنا معنی تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن پچھلے لفظ کے معنی میں اضافے کر دیتا ہے. جیسے کالا شاہ, یہ مثال بھی ہے. جیسے کالا, اب ایک ہے شاہ جو شاہ صاحب ہے, اب وہ شاہ صاحب بھی لڑائی ہوتے ہیں, مسئلہ ہی مطلب نہیں سمجھے آپ. ایک ہے کالا, کالے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شاہ. کالے کا معنی کیا؟ اور شاہ کا معنی یہ محمد ہے. عربی زبان میں کالا کے لیے شاہ کا لفظ نہیں ہے. یہ کالا شاہ جو کہتے ہیں نا, شاہ خود لفظ محمد ہے, لیکن کالا کے لفظ میں جو شہی ہے معنی اس میں مبالغہ کرتا ہے. جب کہنا بہت شاہ ہے, کیا کہتے ہیں؟ شاہ. سمجھتے ہیں وہ میں کہہ رہا تھا کہ اب شاہ ہوتے ہی جا رہے ہیں, اب تو مسئلے ہی بدل گئے. اسی طرح کہتے ہیں لمبا, تڑنگا. اب لمبے کا معنی کیا ہے؟ لمبا. تڑنگے کا معنی محمد, لیکن تڑنگا کیوں کہتے ہیں؟ لمبے کے معنی میں اضافہ کرنے کے لیے. اور یہ دونوں معنی مثالیں مولانا صاحب نے دی, انہوں نے دی ہے تفسیر القرآن میں. وہ کہتے ہیں جس طرح کالے کا معنی ہے, شاہ کا معنی نہیں ہے, لفظ محمد ہے, لیکن کالے کے معنی میں مبالغہ پیدا کرنے کے لیے شاہ کا لفظ بڑھا دیا ہے. اسی طرح لمبے کا معنی ہے, تڑمبا لفظ محمد ہے, لیکن لمبا کے معنی میں اضافہ کرنے کے لیے ترنگا بڑھا دیا ہے. اسی طرح الرحمان کے معنی میں اضافہ کرنے کے لیے آگے الرحیم بڑھا دیا. اور لوگوں کو دو یہ تفسیر پڑھنے کے لیے اور اپنی شادی میں شریک ہو جاؤ تاکہ اس کے بعد کا اور درس قرآن بڑھ جائے, اور درس قرآن بڑھاؤ. کیسے میں تمہیں سمجھاؤں؟ اور یہ کام آپ کا ہے, علماء مساجد کا, علماء کا. یہ باتیں جمعے کے دن عوام کو سمجھائیں, ڈرے مت, گھبرائیں مت, سمجھائیں کہ یہ غلطیاں ہو رہی ہیں اور آپ تھوڑی سی حوصلہ شکنی کرو, حوصلہ شکنی کرو, حوصلہ شکنی کرو اور اپنے کام کی حوصلہ افزائی کرو. اب آپ بتاؤ نبی معصوم ہے یا غیر معصوم؟ بات سمجھ آ رہی؟ اور جو نبی کو معصوم نہیں مانتا کتنا بڑا جرم ہے. بات سمجھ آ رہی؟ میں ایک جلسے میں تھا, اب میں نہیں بتاتا جلسہ کس کا ہے, بیان کو آپ خود ہی سمجھتے رہیں, خود ہی سمجھتے رہیں. ہم ایک جلسے پر تھے تو مرشد اول خطیب نے اچھا خاصا رگڑا, سٹیج پر رگڑا کیا دیا. اس نے کہا حضور معصوم ہے, مرزے کو نبی مانتے ہیں تو بے ایمان ہے. کیوں نبی معصوم ہوتا ہے؟ تو جس نے حضور کے بعد ایک معصوم مانا ہے آپ اسے کہتے بے ایمان ہے, اور جو 12 مانتا ہے آپ اسے بے ایمان نہیں کہتے.
یہ تھوڑا سا رگڑا چلایا. اس کے بعد بیان میرا تھا. میں نے کہا اتنا ہی غصہ ہے تو جو 1,24,000 کو معصوم نہیں مانتا ذرا اس پر ہی رگڑا چلا دے. نہیں سمجھ آئے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ توجہ رکھنا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ نبی معصوم ہی نہیں ہے، اور ایک کہتا ہے حضور کے بعد 12 معصوم اور. جرم تو دونوں کا ہے، لیکن دونوں جرموں میں کیا فرق ہے؟ میں فرق سمجھاتا ہوں. یہ مسجد ہے، توجہ رکھنا، اور یہ پیچھے کیا ہے؟ بازار. یہ مسجد ہے اور وہ کیا ہے؟ اچھی طرح بات سمجھیں، وہ کیا ہے؟ بازار. ایک بندہ کہتا ہے یہ بھی مسجد ہے اور یہ 10 فٹ کی بھی مسجد ہے. اس نے مسجد کو بھی مسجد کہا اور بازار کو بھی مسجد کہا. اس نے ٹھیک کہا یا غلط کہا؟ ایک کہتا ہے وہ بھی بازار ہے یہ بھی بازار، نہ وہ مسجد ہے نہ یہ مسجد ہے. اس نے جرم کیا یا ٹھیک کیا؟ بڑا جرم کس کا؟ بڑا جرم کس کا؟ جو بازار کو مسجد کے یا مسجد ہی کو مسجد نہ کرے؟ بتاؤ. آپ کو نہیں سمجھا نہیں، میں سمجھا رہا ہوں. آپ بتاؤ، جس آدمی نے بازار کو مسجد مانا اس نے اصل مسجد کو تو مان لیا نا، کچھ اضافہ کر لیا. سمجھ آ رہی؟ اور جو کہتے ہیں بازار بھی بازار ہے مسجد بھی بازار ہے، اس نے سرے سے مسجد کا سفایا کرنا کر دیا. تو بڑا مجرم کون ہے؟ یہ ہے. ایک کہتا ہے حضور معصوم ہے لیکن 12 اور بھی ہیں، اس نے 1.25 لاکھ معصوم تو مان لیے، ساتھ اضافہ کیے. ایک کہتا ہے کہ معصوم ہے ہی نہیں، اس نے سب کا سفایا کر دیا. اب بتاؤ بڑا جرم کس کا ہے؟ بڑے مجرم کو میں نے کہا تم نے کس لے رہا ہے، چھوٹے کی دھڑ پیٹ رہے ہو. ایک بولا دونوں مجرم ہیں. مجھے بات میں کہتے کہ مولانا صاحب آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں میں پیچھے بیٹھا ہوں، آپ کو بھی بات نہیں کرنی چاہیے. آپ کو نہیں پتا میں پیچھے بیٹھ کے بیان سن رہا ہوں، میں ایسی باتیں نہیں برداشت کرتا. میں کہتا ہوں اپنے موضوع پہ آپ چلیں، میں خوش ہوں، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن کسی کو چھیڑ نہ کریں. کسی کو چھیڑنا ہے، تنقید کرنی ہے تو پھر تنقید سہنے کے لیے پردہ بڑھا رہا ہے. ہم کہتے ہیں ہم تنقید کریں اور ہم پر کوئی نہ کرے، ایسا نہیں ہوتا. جس نے تنقید کرنی ہے اس نے تنقید سہنی ہے. میں تنقید کرتا ہوں، مجھ پہ دنیا تنقید کرتی ہے، میں کبھی پریشان نہیں کرو، یہ آپ کا حق ہے. میں کسی کی ذات پہ تنقید نہیں کرتا، نظریے پہ کرتا ہوں. لوگ میری ذات پہ کرتے ہیں، میں تب بھی جواب نہیں دیتا. میں کون سا نبی ہوں؟ میں نبی تھوڑا ہوں، معصوم تھوڑا ہوں. مجھ سے گناہ ہو سکتے ہیں، 2-4 کا پتہ لگے، 2-4 کا نہیں پتا. دعا کریں اللہ معاف کر دے. اس پر کیا صفائی دینی؟ نبی کی ذات کی صفائی دیتے، نبی کی دونوں ذات کی صفائی دیتے ہیں. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. میں ایک آخری بات کے اکثر اجازت رہ دوں، ایک مسئلے پر کافی دیر لگ گئی. آخری بات سمجھیں. امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس منڈی باغالدین سے وفد گیا. ان کا شاہ جی میں امام و خطیب چاہیے. شاہ جی نے پوچھا کیسا؟ انہوں نے کہا نوجوان، اور میں اور بڑی خوبصورت ہوں، اور میں اور آواز اچھی ہو، اور میں اور خاندانی ہوں، اور میں اور خوش اخلاق ہوں، اور میں اور کا لالچی نہ ہوں. شاہ جی کا مولوی چاہیے کہ میں بھی چاہیے؟ اس کے ایسے مولوی کہتے نبی کی سیکھتا ہے. مولوی تو سید بھی ہو سکتا ہے، مراسب بھی ہو سکتا ہے، خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، باصورت بھی ہو سکتا ہے، خوش الحال بھی ہو سکتا ہے، مطلوب والا بھی ہو سکتا ہے. مولوی کی سیکھتی ہے، نبی کی سیکھتے ہیں، مولوی کے نہیں ہیں. میں جیلے کار ہوں، مارے کار ہوں، ہاں خاتم نبی نبی آبادی اسی میرے کو نبی میں گڑا سے جا رہا ہوں، میں بھی تجھے آتا ہوں. میں یہ بات کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں عالم کا مسئلہ اور ہے اور نبی کا مسئلہ اور ہے. یہ سمجھ لیں. میرے قادیانی نے کہا کہ نبی ہوں، علماء نے کہا شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، بد نمبر وہ کچھ کاغذ دلواتا ہے، ساری باتیں کی. تو پڑھے لکھے کالج کے طبقے نے جن کے بعد دینی علم کم تھا، درد زیادہ تھا. انہوں نے کہا علماء کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ دلائل کے ساتھ مرزے کی بات کی تبدیل کریں لیکن اس کی ذات پر اٹیک نہ کریں، یہ اچھا نہیں ہے. کسی کی ذات کو حد ترقی بنانے کا مناسب نہیں ہے. مولانا محمد علی جلالدی فرماتے تھے مرزا قادیانی نے یہ نہیں کہا میں مولوی ہوں، اس نے کہا میں نبی ہوں. جو کہنا میں مولوی ہوں اس کا مسئلہ دیکھتے ہیں، ذات نہیں دیکھتے. اور جو کہتے ہیں میں نبی ہوں، پہلے ذات دیکھتے ہیں پھر بات دیکھتے ہیں. پہلے ذات دیکھتے ہیں پھر. حضور پاک نے سب سے پہلے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے اندر 40 سال رہا ہوں. حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھے کیسا پایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جربنا غیر اللہ، کئی بار آزمایا ہے. ما وجدنا فیک الا صدقا،
پھر بات پیش کی. میں نے کیا پیش کیا اور پھر کیا پیش کیا؟ تو نبی کی ذات دیکھتے ہیں, مولوی کی ذات نہیں دیکھتے. مولوی کی بات دیکھتے ہیں, بات ٹھیک ہے تو مان لو, نہیں ہے تو چھوڑ دو. نبی کی ذات کے کلمہ پڑھتے ہیں, بات بات میں دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے, اس لیے کہ نبی معصوم ہوتا ہے, ورنہ اس کی ذات دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اس لیے میں بات کرنے لگا ہوں. ابو العلا مودودی نے تفہیمات کے اندر لکھا ہے عصمت یہ لوازم ذات نبوت میں سے نہیں ہے. کہتے ہیں عصمت لوازم ذات نبوت میں سے نہیں ہے. ہاں بال ارادہ اللہ نبی کی حفاظت کرتا ہے تاکہ گناہ نہ کرے, لیکن نبوت کے لوازمات میں سے نہیں ہے. اسی وجہ سے کبھی کبھی اللہ بال ارادہ عصمت کی چادر نبی سے اٹھا کے 2-4 گناہ کروا دیتا ہے تاکہ پتہ چلے بشر. جب یہ کہہ دیا نا کہ بال ارادہ جان بوجھ کر ایسے کرتا ہے, اب بتاؤ حضور کی کون سی بات پر اعتماد ہوگا؟ پتہ نہیں اب اٹھا نہیں ہو, پتہ نہیں اب اٹھا نہیں ہو, پتہ نہیں اب لفظ نہیں ہو. آپ کے پاس کیا بات رہ گئی ہے؟ مثلا میرے بارے میں مولانا صفی اللہ صاحب آپ کہتے ہیں مولانا بہت بڑے عالم ہیں, متکلم اسلام ہے, ہمارا فخر ہے. کبھی کبھی جھوٹ بھی بولتے ہیں. اب جو ابھی میں نے بیان کیا اس پر تو پانی پڑ گیا, پہلے بتا دیں کبھی بھی جھوٹ بولتے ہیں. اب آپ پوچھو تو ساری آج والا بیان صحیح تھا یا جھوٹ تھا؟ سر پر پانی پڑ گئی. تو دوسری کہہ رہا ہے کہ عصمت ذات نبوت کے لوازم میں سے نہیں ہے. اللہ حفاظت کرتا ہے, کبھی کبھی حفاظت اٹھا کے 2-3 گناہ بھی کروا دیتا تھا تاکہ پتہ چلے بشر ہے. اب کون سا اللہ کے نبی کا عمل ٹھیک ہے, کون سا غلط ہے؟ ساری نبوت کی محنت پہ پانی پڑتی. اور اپنے بارے میں اس نے کہا ابھی تک 14 سال گزر گئے ہیں, دنیا میں مجدد تو ہوا ہی نہیں. کہتے ہیں دنیا میں کامل مجدد آج تک بھی نہیں ہوا. مجدد وہ ہوتا ہے جو دین کے سارے شعبوں میں کام کرتا ہے, جیسے حضرت فرما رہا ہے. دنیا میں مجدد آیا ہی نہیں, اگر آیا تو آپ دیکھیں. اللہ میں بات سمجھنے کی کتاب فرمائے. اس لیے میں آخری بات کیا کر بات آخری مجدد ہوتی ہے, آخری بات سمجھ. ایک ہوتا ہے مسلک, ایک ہوتا ہے مزاج, ایک ہوتا ہے مسلک, ایک ہوتا ہے جسے مشرب کہتے ہیں. مسلک اور مشرب دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں ایسا کرواز کروں ہماری باتیں سمجھا کروں. ہاں مسلک کا یہ ہے تو مشرب کا یہ ہے. یہ مسلک اور مشرب کیا ہوتا ہے اس کو سمجھا کرو. مسلک کہتے ہیں عقیدہ پلس مسئلہ, اور مشرب کہتے ہیں مزاج. مسلک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ. پلس کا اگر میں نے غلطی کر لی ہے تو جمع کہہ دو, عقیدہ جمع مسئلہ, اس کا نام مسلک ہے. اور مشرب کہتے ہیں مزاج. لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں جماعت کا مسلک کیا ہے. ہم صرف مسلک نہیں دیکھتے, ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ فلاں جماعت کا مزاج کیا ہے. مشرب بھی دیکھتے ہیں. مشرب بعضوں کے مزاج میں توہین ہوتی ہے, مزاج میں بے ادبی ہوتی ہے, مزاج میں مخالفت ہوتی ہے, اس سے نقصانات ہوتے ہیں. تحقیق پیش کرنا ہو ہے, لیکن تحقیق کو غلط انداز میں پیش کرنا بالکل ہی ہو. اللہ کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایسے میں جو بات چھوڑ رہا ہوں نا, میری بہت عادت ہے آگے جہاں میں وقت دیا تو اس کے مطابق چلتا ہے. تو فلاں بات بھی کہنی, فلاں بھی کہنی. میں واقعہ سنا کے سب ساری بات سمجھ جائیں. رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر کو کاٹ کی نظر علامت کرو. حضرت کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے پوچھا حضرت دیوبندیوں اور مودودیوں میں کیا فرق ہے؟ دیوبندیوں اور مودودیوں میں کیا فرق ہے؟ حضرت نے حضرت مولانا یوسف قادری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کو صحابہ اور آگے دیکھ لی. پر میں اس کا مطالعہ کو ہفتے بعد آیا, مطالعہ کیا, ہفتے بعد آ گیا. آج نے پھر ابو العلا مودودی کی خلاف تو ملوکیت اٹھا کے دے دی. تو انہوں نے کہا آپ اس کو مطالعہ کو ہفتے بعد آنا. ہفتے بعد آ گیا. حضرت میں 2 کتابوں میں کیا فرق ہے؟ حیات و صحابہ اور خلاف ملوکیت میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا حیات و صحابہ پڑھی ہے تو دل میں صحابہ کے ساتھ محبت و عشق آ گیا, اور خلاف ملوکیت پڑھی ہے تو صحابہ سے دل میں بدگمانی آ گئی ہے. اور میں جو 2 دن کتابوں فرق ہے نا, وہی 2 دن جماعتوں میں فرق. سمجھ گیا؟ دیوبندیت عشق صحابہ کا نام ہے اور مودودیت کو سے صحابہ کا نام. مسئلہ بھی سمجھے, مشرب بھی سمجھے, مثال بھی ذرا سمجھا کریں. وہ ان کی پتہ نشانیاں بڑی آسان ہوتی ہیں. ہمارے مسئلہ کا جو عالم ہوگا آپ کو کپڑوں سے اندازہ ہوگا, ہوتا ہے کہ دیوبندی بول رہی ہے, کپڑوں سے, اسٹائل سے, بولنے چاہنے سے پتہ لگتا ہے. اور آپ وہاں دیکھ رہے ہیں قمیص ہوگی کپ والی, ادھر ہوگی کالر, داڑھی ہوگی کھدری, اوپر ہوگی باسکٹ, اور اسٹائل ہوگی نیچے سے گول. پتہ چلتا ہے یہ کون ہے. سمجھا رہی ہے
اور ہر بات کا عنوان ہوگا درس قرآن، فہم دین، ہر بات کا عنوان۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ قرآن سمجھائے، ہر بندہ دین سمجھائے۔ عنوان ہے فہم دین اور کام کیا ہے؟ تفہیم دین۔ عنوان کیا ہے اور سمجھا کیا ہے؟ تفہیم دین۔ بھائی فہم دین تمہارا کام ہے، تفہیم دین تو نہیں ہے نا۔ عنوان ہے کہ ہم نے دین سمجھنا ہے اور رات کے ہم نے دین سمجھانا ہے۔ ہم نے کبھی سمجھنا ہر بندے کا حق ہے، سمجھانا ہر بندے کا حق نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے کعبے کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ میرے یہاں سے دو درخواستیں ہیں، ہم کو یہ دائی ہیں، عام خطیب تو ہے نہیں، ہم کو مشن لے کر چلتے ہیں۔ اس لیے میری اس گزارش ہے کہ 23 مئی سے 4 جون تک ہمارے سرگردہ دورہ کا جو مسائل ہوگا 12 دن کا، علماء اور طلباء اس میں آنے کا ارادہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله